بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مکمل احوال، زہد و تقوی کی ایک مثال۔ حضرت با یزید بسطامی کا نام تصوف کی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ سلطان العارفین کے لقب سے مشہور ہیں اور اسلامی تاریخ کے مشہور ترین صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ کی محبت، زہد و تقوی اور معرفت کے اصول کے لیے وقف تھی۔ آپ کا اصل نام تیفور بن عیسیٰ تھا اور آپ 9ویں صدی عیسوی میں ایران کے علاقے بسطام میں پیدا ہوئے۔ آئیے آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ابتدائی حالات اور دینی تعلیم۔ حضرت بایزید بسطامی ایک دیندار اور نیک سیرت خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نہایت پرہیزگار اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ آپ کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی۔ کم عمری میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور قریبی علماء سے حدیث، فقہ اور تفسیر کے علوم حاصل کیے۔ آپ کے والدین نے ہمیشہ آپ کو اللہ کی محبت اور بندگی کی تلقین کی، جو آپ کی شخصیت کا بنیادی حصہ بن گئی۔ اللہ کی محبت کی جستجو۔ علم حاصل کرنے کے دوران حضرت بایزید کو محسوس ہوا کہ دنیاوی علوم کے ساتھ روحانی سکون ممکن نہیں۔ آپ نے مزید علم کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کی، لیکن آپ کی روح ہمیشہ معرفت الہی کی تلاش میں بے قرار رہتی۔ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے وقف کر دیں گے۔ زہد و تقوی کا سفر۔ حضرت بایزید نے اپنی زندگی زہد و تقوی کے اصولوں پر گزارنے کا عہد کیا۔ آپ نے دنیاوی مال و دولت کو خیر بات کہا اور سادہ زندگی اختیار کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا، وہ حقیقت میں عارف نہیں بن سکتا۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ رات بھر قیام کرتے اور دن میں روزے رکھتے۔ آپ اکثر اپنی ذات کو ملامت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے۔ حیرت انگیز کرامات۔ حضرت بایزید بسطامی کے کرامات نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کے حضور 10 دعا بلند کیا اور فوراً وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات آپ نے خواب میں اللہ کے عرش کا نظارہ کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنی روح کو آسمانوں کی بلندی پر پرواز کرتے دیکھا، جہاں صرف اللہ کی عظمت کے جلوے تھے۔ عاجزی و انکساری۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی کرامات کے باوجود انتہائی عاجز انسان تھے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو بڑا صوفی یا ولی اللہ نہیں کہا۔ آپ کا فرمان تھا، جو شخص اپنی انا کو مٹاتا ہے وہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو عاجزی اور انکساری کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی انا ہے۔ تعلیمات۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا محور اللہ کی محبت، خودی کا خاتمہ اور انسانیت کی خدمت تھا۔
آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا درس دیا۔ وصال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ آپ کا وصال 874 میں ہوا اور آپ کا مزار ایران کے شہر بسطام میں مرجع خلائق ہے۔ لوگ دور دراز سے آپ کے مزار پر آتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نتیجہ حضرت بایزید بسطامی کی زندگی زہد و تقوی، عبادت اور اللہ کی محبت کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ کی تعلیمات اور کرامات آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی کہانی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔